بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق ذکر کروں گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سورج گرہن کا آغاز 1:58 پر ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق۔ میرے محترم سامعین، سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق بہت ساری جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جن کا حدیث پاک کی روح سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ میرے محترم سامعین، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسے نماز خسوف کہا جاتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اسے نماز کسوف بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ بعض کے نزدیک سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف اور چاند گرہن کی نماز کو نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند کو گرہن لگے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سورج اور چاند کو کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی قدرت کی 2 نشانیاں ہیں، تو جب انہیں گرہن لگتے دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1041، صحیح مسلم حدیث نمبر 901۔ دوسری حدیث مبارکہ، جب تم گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تکبیرات کو ہو، نماز ادا کرو اور صدقہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1044۔ تو اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعت ہے، اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت عمل ہے۔ امام دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرے۔ ان 2 رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1052 اور حدیث نمبر 1044 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 901 کے مطابق یوں ہے۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کے مساوی قرات کریں۔ نمبر 3، پھر رکوع چلے جائیں اور لمبا رکوع کریں۔ نمبر 4، پھر رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوں، پھر دوبارہ قرات کرنا شروع کر دیں، لیکن پہلی مرتبہ سے کم مقدار میں قرات کریں۔ نمبر 5، پھر دوبارہ رکوع چلے جائیں، لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا کم مقدار میں رکوع کریں، اور رکوع سے سر اٹھا کر اب سجدے میں چلے جائیں اور 2 سجدے کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ یوں یہ 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 6، اب اسی طرح 2 رکوع اور 2 قیام کر کے سجدے میں جائیں اور آخر میں تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ یعنی آپ نے ہر رکعت میں ڈبل رکوع اور ڈبل قیام کیا ہے۔ دونوں رکعتوں میں کل 4 رکوع اور 4 قیام کیے ہیں۔ اس نماز میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں ڈبلنگ کی گئی ہے۔ رکوع اور قیام میں شاید حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 صدیاں پہلے اس بات کی طرف اشارہ ہو، جس طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں رکوع اور قیام کی ڈبلنگ ہے، اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کی سائنسی نقطہ نظر سے بھی ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ کر ڈبلنگ کر دیتا ہے تو اسے ہم سورج گرہن کہتے ہیں، اور جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ کر ڈبلنگ کر دیتی ہے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔